بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما اسألکم الیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، اگر آپ زحمت نہ سمجھیں، بڑے عجیب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمار بھائی آپ زحمت فرمائیں، میں آپ کو ہی کہہ سکتا ہوں، دوسرے دوست تو مشکل سے ہی مانتے ہوتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ بندے ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں اب کرسی مل گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات، صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے جب ممبر یہاں ہے تو پھر میں تو دیکھنے پہ ایسے مجبور ہوں نا، تو آپ آ سکتے ہیں، ورنہ میں جا سکتا ہوتا تو میں ادھر چلا جاتا۔ اگر کوئی کرسی ہوتی میں کہتا وہیں رکھ دیں۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کو زحمت ہوئی، لیکن ظاہر ہے جب بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بات پہنچانا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سامنے سننے والے، صرف یہ حاضری تو نہیں ہوتی ہے، ہم جہاں بھی آتے ہیں تو ایک وقت دیتے ہیں، اور وقت یعنی اپنی زندگی دیتے ہیں۔ تو اس زندگی سے زندگی لیں تو پھر ہی مزہ ہے۔ زندگی دیں نہیں، صرف زندگی لیں بھی، اور زندگی لینے سے میری مراد یہ ہے کہ مادی زندگی دے کے انسان معنوی اور روحانی زندگی لے لے۔ ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہے، اور ایسی مجالس جو کسی مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوتی ہیں، وہ اپنے اندر خود ایک پیغام رکھتی ہیں، اور وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کائنات میں آیا ہے، اور اس آنے کے اس وقت کے اختتام کا نام موت ہے۔ اس کائنات میں انسان کے لیے جو یہاں حیات کو اس دائمی حیات سے مربوط اور منسلک کرنے والے پل کا نام موت ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں عرض کیا جائے، دیکھیے موت اس حقیقت کا نام ہے جس کے انکار کی جرأت انہیں بھی نہیں ہے جو خالق موت و حیات کو قبول نہیں کرتے۔ آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے۔
اگر آپ اسے اس طرح دیکھیں تو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو پروردگار عالمین کے وجود کے ہی قائل نہیں، ایک تو وہ ہے نا جو قائل ہیں تثلیث کے عقیدے کے مطابق، یہودی اور عیسائی، لیکن وہ جو قائل ہی نہیں موت کے، وہ خدا کے وجود کے قائل نہیں لیکن موت کے وہ بھی قائل ہیں۔ کیسے؟ آپ اگر اس پہلو سے دیکھیں گے تو میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ دنیا میں جتنی میڈیکل کی ترقی ہوئی ہے، جتنی یعنی سادہ لفظوں میں جتنی دوائیاں انسان کے لیے ایجاد ہوئی ہیں، اور جو کچھ بھی انسان نے یہ کیا ہے میڈیکل میں، اس کا سبب تھا کیا؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ آپ کہیں گے انسان کا مرض فی نفس ہی اس میڈیکل میں ترقی کا سبب نہیں بنا کہ مرض آیا تو دوائی آ گئی، نہیں۔ اگر مرض کا نتیجہ موت نہ ہوتا تو انسان شاید اس طرح متوجہ نہ ہوتا، چونکہ مرض کے نتیجے میں وہ موت تک انسان چلا جاتا ہے، لہذا انسان نے کوشش کی کہ اس موت کے اس وقت کو ٹال دیا جائے یا اس انسان کی زندگی کو اور بڑھا دیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان جس حقیقت کو اپنی حیات میں سب سے پہلے درک کرتا ہے وہ حیات ہے۔ کیسے؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے بھوک اور پیاس محسوس ہو تو وہ روتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیوں روتا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، کیوں روتا ہے؟ آپ کہیں گے بھوک لگ رہی ہے، کیا مقصد؟ یعنی اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے کہ یہ نکاہت مجھے موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ وہ جسے شعور نہیں ہے، اس کی فطرت میں بھی اللہ نے یہ رکھ دیا ہے کہ جس شے کو سب سے زیادہ اس نے عزیز رکھا ہے وہ موت ہے، وہ حیات ہے، زندگی ہے۔ تو چونکہ انسان کو زندگی سے محبت ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں موت سے خوف کھاتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ موت مجھ سے حیات کو چھین رہی ہے۔ تو اب جتنی میڈیکل میں ترقی ہوئی اس کا سبب ہی یہ بن گیا کہ انسان نے اس حقیقت موت کو اگر تسلیم نہیں کیا تو اسے ٹالنے کے لیے یہ تگ و دو کیوں ہے؟ اس کا معنی کہ موت کی حقیقت کو وہ محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس موت کی حقیقت کا انکار کسی انسان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک کتاب میں یہ واقعہ پڑھا کہ ایک کمیونسٹ نے ایران میں ایک ایرانی عالم کے ساتھ خط و کتابت کی، رشیا میں وہ رہتا، اس وقت کا سوویت یونین تھا۔ اس نے اس میں لکھا کہ تم جس خدا کے وجود کے قائل ہو، ظاہر ہے ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو وجود خدا، طنزاً اس نے لکھا کہ جس خدا کے وجود کے آپ قائل ہیں وہ خدا ہمارے ملک میں تو نظر ہی نہیں آتا، نہ مسجد، آپ جانتے ہیں نا ان کی 70 سال کی اس حکومت میں مساجد بند کر دی گئیں، جو بھی مظاہر مذہب تھے، شعائر دینی تھے، ان کو ختم کر دیا انہوں نے۔ اس نے طنزاً لکھا وہ خدا میرے ملک میں تو کہیں نظر نہیں آتا جو آپ کا خدا ہے، اور دلیل انہوں نے یہی دی کہ ہم نے نمازیں، اذانیں، جو بھی آپ مذہب کے اور دین کے ذریعے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں ہم نے اسے ختم کر دیا۔ تو اس ایرانی عالم دین کا جواب بڑا خوبصورت تھا، اب اس عالم کا نام ذہن میں نہیں لیکن کتابچہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ الگ ہے اور جو دلیل دی ہے وہ اور ہے۔ دعویٰ یہ کیا کہ آپ کے ملک میں وہ خدا ہے ہی نہیں جس کے ہم قائل ہیں، اور دلیل دی کہ مساجد، نماز یہ سب بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ بغاوت ہے خدا سے لیکن انکار نہیں۔
میں تب مانوں کہ آپ کے ملک میں 2 کام جب ہونا ختم ہو جائیں تو پھر مجھے خط لکھنا اور مشاہدے کی دلیل دینا۔ وہ 2 کام کیا؟ انہوں نے کہا بتاؤ تمہارے ملک میں بچے دنیا میں آ رہے ہیں یا نہیں، اور اگر آ رہے ہیں تو حیات لے کے آ رہے ہیں یا نہیں۔ زندگی لے کے آتا ہے نا بچہ، بھئی شکم مادر سے آتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، وہ دوسرے عوامل الگ ہیں، خود شکم میں بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو زندگی لے کے آ رہا ہے پہلا مرحلہ۔ دوسرا انہوں نے کہا تمہارے ملک میں لوگ اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں، تو بتاؤ یہ 2 کام کس کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ وہ آنے والے تم سے پوچھ کے آ رہے ہیں اور جانے والے تمہاری اجازت سے جا رہے ہیں۔ کہا اگر یہ دونوں کام تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہے تو یہی میرے خدا کے وجود کا اعلان ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن مجید میں میرا خدا فرماتا ہو والذی خلق الموت والحیات، میں وہ خدا ہوں۔ ماشاءاللہ میرے انتہائی محترم بزرگ بھی تشریف فرمائے، الذی ہے، میں وہ خدا ہوں۔ الذی صفت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو الذی کے بعد جو آتا ہے وہ صفت بن جاتا ہے الذی کا۔ الذی میں وہ ہوں، کون؟ خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو تخلیق کیا ہے۔ تو خدا اپنے ہونے کی ایک صفت بیان کر رہا ہے، وہ ہے خالقیت۔ میں خالق ہوں تو حیات کا بھی خالق ہوں اور موت کا بھی خالق ہوں۔ انہوں نے کہا میرے خدا نے یہ 2 اعلان کیے ہیں، جب تک تمہارے ملک میں موت و حیات کا سلسلہ تمہارے ارادے سے بلند ہو کر جاری ہے، میرے خدا کے وجود کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور ایسا ہی ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اور حقیقت بھی ایسے ہے، انسان، روایت بھی ہے نا، قبلہ موجود ہے کہ اگر چند چیزیں دنیا میں نہ ہوتی تو انسان خدا کی ضرورت محسوس نہ کرتا، فطری ضرورت الگ ہے، خدا کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتا۔ فقر، مرض اور موت۔ فقر یعنی احتیاج، انسان اگر اپنے وجود میں احتیاج ہی محسوس نہ کرے تو غنی ہو جائے گا، مستغنی ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ فقر، مرض، اگر انسان مرض ہی محسوس نہ کرے، مرض انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور موت، توجہ فرمائیں گے، یہی جو خالق موت و حیات ہے۔ چلیں ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، شاید کچھ دوست اس طرف بھی اور اس لیول پر بھی گفتگو کا ایک تناظر ہے اپنا۔ خلق الموت والحیات، اس میں علماء نے بڑی نزاکت ذکر کی ہے۔ خدا نے لفظ خلقہ کے بعد موت اور حیات دونوں ذکر کیے، تو دونوں خلقہ یعنی میں خالق ہوں، کس کا؟ موت کا بھی اور حیات، زندگی کا بھی خالق ہوں، موت کا بھی خالق ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں موت کو اللہ نے اپنی مخلوق کہا، تو مخلوق کہا کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں عدم کبھی خلقت کا محتاج نہیں ہوتا، جو خلق ہوتا ہے وہ وجود ہوتا ہے۔ کیا مراد؟ اب اس سے کیا نتیجہ علماء نے عرض کیا، خلق الموت، اللہ نے موت کو مخلوق کہہ کے یہ بتایا کہ موت عدم کا نام نہیں ہے، فنا کا نام نہیں ہے، فنا خلق نہیں ہوتی، خلق کی نابودی کا نام فنا ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمانا۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ موت فنا کا نام نہیں تو کس کا نام ہے؟ یہ ہے وہ حقیقت جو خود اسی آیہ مجیدہ میں درج ہے۔ یہ قرآن کی نزاکتیں ہیں، جنہوں نے قرآن پہ توجہ کی ہے انہوں نے یہ نزاکتیں بیان کی ہیں۔ مثلا وہ فرماتے ہیں اس میں بھی ایک حکمت ہے، هو الذی خلق الموت والحیات، تو پہلے ذکر کس کا ہوا؟ موت کا، پھر حیات کا، حالانکہ انسان حیات کے بعد مرتا ہے۔ بھئی زندگی پہلے ہے نا، پھر موت آتی ہے نا، میں نے کوئی پیچیدہ بات تو نہیں کی، جو زندہ ہوتا ہے وہی مرتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا، چاہے ایک دن زندہ رہے۔
تو جو زندگی لے کے آیا اسے ہی موت مل رہی ہے. تو ترتیب میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت بعد میں ہے، زندگی پہلے ہے. وہ کہتے ہیں آیت میں موت پہلے کیوں ہے، زندگی بعد میں ہے، حیات بعد میں ہے. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ ترتیب میں ایسے ہے. وہ فرماتے ہیں نہیں، قرآن کے لفظ لفظ میں ایک پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے سنیے گا. پروردگار نے موت کو حیات سے پہلے ذکر کر کے بتایا کہ تمہاری حقیقی حیات کا آغاز ہی موت کے بعد ہوتا ہے. کاش بات پہنچے. تمہاری حقیقی حیات کا آغاز ہی موت کے بعد. آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ بھی حیات ہے لیکن یہ اس حیات کا مقدمہ ہے. اب سمجھے دنیا مزرعۃ الآخرہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ مزرعہ یعنی کھیتی، تو جو بھی آپ بونا چاہتے ہیں نتیجے کے لیے بوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. جو فصل بھی بوتے ہیں چاہتے کیا ہے اس سے؟ آپ کا مقصود اصلی کبھی بھی وہ بونا نہیں ہوتا. جو بھی بیج زمین میں بو رہے ہیں وہ مقصود نہیں. مقصود تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ ثمر ملے. تو جتنی محنت کر رہے ہو ثمر کے لیے کر رہے ہو. بس خدا نے کہا اس دنیا میں جو بھی تمہیں مل جائے اس دنیا کے مقابلے پہ عارضی ہی ہے. کاش میری بات پہنچے. توجہ فرمائیں گے. اس لیے کہ موت کے بعد حقیقی زندگی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی معاملے کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو دوسری آیت بھی پڑھ لیں. کون سی؟ جو ہم عموماً ایصال ثواب کی مجالس میں پڑھتے ہیں. کلو نفس، اگر البتہ آیت میں کلہ ہے، پیچھے چکے آ رہا ہے کلہ نفس ذائقۃ الموت. اب اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، آپ سب نے پڑھ دی. لیکن پھر بھی ہر نفس کیا کرے گا؟ موت کا کیا؟ تو موت کے ساتھ لفظ ذائقہ آیا. ذائقہ آیا ہے. ہمارے وجود میں اللہ نے ذائقے کی قوت رکھی ہے. علماء کہتے ہیں قوہ ذائقہ. تو وہ ذائقے کا ذریعہ، ذائقے کا سبب ہماری زبان ہی ہے نا. ایسا ہی ہے نا، ہم زبان کے ذریعے حس کرتے ہیں نا ذائقے کو. تو اس ذائقے کی ایک خصوصیت ہے جس کے لیے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، چونکہ وجود میں ہے. اس کا تعلق احساسات سے ہے تو آپ خود درک کر سکتے ہیں. آپ اپنی زبان پہ جو شے رکھیں، ترش یا شیریں، اس کا ذائقہ ہمیشہ نہیں رہتا. رہتا ہے ہمیشہ. ابھی آپ نے شیریں رکھی تو آپ کو وہ مٹھاس محسوس ہوگی. ایسے ہی ہے نا. آپ نے ترش رکھ لی تو مٹھاس ختم. ایک وقت آتا ہے آپ کچھ بھی نہیں کھائیں، مثال کے طور پر 2 گھنٹے کچھ بھی نہیں کھائیں تو ابھی آپ اور میں کوئی ذائقہ محسوس نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے نا. تو کوئی ذائقہ بھی دائماً ہمیشہ نہیں رہتا. تو اس کا معنی ہے ذائقہ آتا ہے اور اس کا ایک خاص وقت ہے، نکل جاتا ہے. سمجھانے کے لیے یہ لفظ کہہ رہا ہوں. جیسے حلق سے نیچے اترا تو ختم. چلے ایک بات اسی ان بریکٹ کہہ دوں، انسان خوش ذائقہ ترین چیز بھی کھائے تو وہ چند لمحوں کے لیے ہے. اے انسان تیری عظمت اس سے بلند ہے کہ تو دنیا کے ذائقے کے لیے آخرت کا ذائقہ خراب کر لے. میری بات کا توجہ ہے بھئی؟ اب یہ زبان تو بنی ہی اس لیے ہے، اس پہ جو آئے گا وہ ذائقہ دے گی. اب دیکھنا مجھے اور آپ کو ہے کہ جو ذائقہ لے رہے ہیں اس کی اجازت اس نے دی بھی ہے یا نہیں. میری بات کا توجہ ہے؟ جو اس نے اجازت دی ہے اس ذائقے کو لوگے تو آخرت کا ذائقہ رہ جائے گا. لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا نے کہا ہر زیرو، نفس کا معنی ہر زیرو موت کا ذائقہ چکھے گا. تو علماء نے فرمایا یہ لفظ ذائقہ میں بھی یہ نزاکت ہے. خدا نے کہا اس موت کا تمہاری حیات میں اتنا ہی کردار ہے جتنا تمہاری زبان پہ رکھنے والے ذائقے کا کردار ہے. تم موت کے ذریعے فنا نہیں ہوتے ہو، تم موت کے ذریعے ایک ایسی زندگی میں داخل ہو جاتے ہو یہاں پر یا تمہارے لیے نعمات کی بارش ہے یا عذاب علیم ہے.
بات میں توجہ ہے؟ یہ ہے موت ایک پل ہے جس کے ذریعے ادھر سے ادھر جانا ہے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہی وہاں سے ہونا ہے، حقیقی زندگی کا آغاز ہی وہاں سے ہونا ہے۔ توجہ فرمائیں گے؟ دیکھیں میں آسان لفظوں میں یہ بات کروں کہ انسان اس دنیا میں انسان چاہتا بہت کچھ ہے لیکن وہ ہوتا نہیں جو چاہتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر انسان چاہتا ہے کہ میں جوانی میں رک جاؤں، بڑھاپے کی طرف نہ جاؤں، ایسا ہے یا نہیں؟ بے وجود میں یہ اللہ نے رکھا ہے نا۔ انسان چاہتا ہے لیکن یہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ایسا ہے؟ مثلا انسان چاہ رہا ہے میں جوان رہوں لیکن رہتا نہیں، اس کے چاہنے کے باوجود بھی نہیں رہتا۔ چلے دوسری بات، سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں اس لیے، اور کوشش کرتا ہوں کہ جس عنوان سے مجلس ہو اسی عنوان پہ پڑھا جائے۔ غنیمت ہوتی ہے یہ ارسال ثواب کی مجالس، غنیمت ہوتی ہیں، کیوں؟ چونکہ اس کے علاوہ تو جہاں آپ موت کا ذکر کریں ویسے ہی موت آ جاتی ہے۔ ایک موت کا ذکر ہی تو بچا ہے کہ موت کے موضوع پر موت کا ذکر کر لیا جائے، ورنہ آپ مجلس میں ذکر کریں۔ وہ مجھے ایک دوست عمار بھائی بتا رہے تھے، اپنے خطیب ہی ہیں، عالم ہیں، کہتے ہیں وہ کسی نے مولانا نے مجلس شروع کی تو لوگ سست پڑ گئے، خطیب ہی تھے، خطیب صاحب، تو وہ بالکل سست پڑ گئے۔ اس نے کہا نعرہ لگاؤ نہیں تو میں موت کا ذکر شروع کرنے لگا۔ سب نے نعرے لگانے شروع کر دی۔ تو میں تو الٹ کر رہا ہوں نا، میں چاہتا ہوں موت کا ذکر سنیں۔ کیوں چاہتا ہوں؟ یہ وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ کر لے فرار، کہاں کر لے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تُفِرُّونَ مِنْهُ، ایسے ہی ہے نا سورہ جمعہ میں خدا کہتا ہے یہ جو موت جس سے فرار کر رہے ہو کبھی بھی فرار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ہم یہاں ہیں نا، مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کوئی شخص سڑک پہ دوڑ رہا ہے، آپ پیچھے دوڑے، ایک حد تک آپ دوڑے، تھک گئے، وہ آگے نکل گیا، تو آپ کی حد تھی اس سے آگے نکل گیا، ایسے ہی ہے۔ لو موت سے فرار کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے کہ دوڑ کے جہاں جائے موت اس سے آگے ہے، جہاں بھی دوڑ کے چلا جائے، دوڑ سے مراد میری فرار کر لے، کہاں کرے گا؟ وہ آگے ہے۔ یعنی اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ حیات اس موت سے ملاؤں گا، تو فرار ہی ممکن نہیں۔ جس حقیقت سے فرار ممکن نہیں اسی حقیقت سے ہم سب سے زیادہ غافل ہیں، معذرت چاہو، اسی سے سب سے زیادہ غافل ہیں جس سے فرار ممکن ہی نہیں۔ لو میں ممبر پہ اب بات کہہ رہا ہوں، انسان کے پاس دولت آتی ہے چلی جائے گی، ایسا ہے یا نہیں؟ جوانی چلی جائے گی، امکانات چلے جائیں گے، لیکن وہ شے جو ہر قیمت پہ اس کی زندگی میں ہے اور رہے گی وہ موت ہے، وہ نہیں جائے گی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ دنیا جمع کر رہے ہو نا، فرماتے ہیں دو حالتوں میں ایک حالت ہے، یا یہ دنیا تمہارے لیے نہیں رہے گی یا یہ رہ بھی جائے تم نہیں رہو گے۔ میرے مولا تیری عظمتوں پہ قربان۔ مولا فرماتے ہیں بعض اوقات انسان اتنا بینک بیلنس جمع کر لیتا ہے کہ مرنے تک بھی رہتا ہے اسی کے پاس ہے، تو اس کے پاس رہے بھی تو وہ تو چلا گیا نا بھائی۔ یہاں پیسہ جو آپ کے پاس ہے لیکوڈ منی ہے، اس کی قیمت کم ہو گئی تو دنیا چلی گئی یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا۔ دیکھیں ایک وقت میں انسان، ایک پلاٹ تھا، وہ بتاتے یہ 50 لاکھ کا لے لو جی، وہ اگلے سال 2 سال بعد وہ جی میرے پاس 50 لاکھ اکٹھا ہو گیا، ویسے مثال دے، وہ نہیں جی ان تے 1 کروڑ دا ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا، تو وہ ختم، وہ آپ کا 50 لاکھ تو ختم ہو گیا۔ یعنی ختم سے مراد یہ ہے کہ اب یہ چیز آپ خرید تو اب آپ کو 50 لاکھ کی محنت اور کرنی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یا یہ دنیا کی قدر و منزلت کم ہوتی جائے گی یا یہ رہ جائے۔ آپ کا ذریعہ معاش ایسا ہے کہ جمع ہوتا گیا، ایک وقت آیا آپ کے کسی کام نہ رہا، آپ اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو دنیا کی 2 ہی خصلتیں ہیں، یا یہ چھوڑ جاتی ہے یا آپ کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ کمال یہ نہیں
کہ ہم اسے مجبوراً چھوڑیں، کمال یہ ہے اختیاراً چھوڑیں۔ یہ کمال نہیں ہے کہ دنیا ہے اور دنیا کی حسرات لے کے جائے، کمال یہ ہے کہ پوری دنیا بھی ہو تو چھوڑتے ہوئے کوئی غم نہ ہو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہو جاتا ہے نا۔ جب تک اس کی محبت نے پاؤں کی زنجیر بن گئی تو موت کی طرف اور حقیقت حیات کی طرف جانے سے وہی مانے ہیں، وہی مانے ہیں۔ اور خدا کی قسم جس کے دل میں دنیا گھر کر لیتی ہے، اسے مرنے کا یقین بھی ہو جائے پھر بھی دنیا چھوڑ نہیں پاتا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن ملکی حالات کے تناظر میں وہ ہم سنتے ہیں جی، وہ پاکستان کا ایک لیڈر ہے جی، بیمار ہو گیا جی، مرنے والا ہے جی، وہ فلاں بیماری اسے لگی ہے، فلاں لگی ہے۔ ادھر سے سنتے ہیں وہ جی مفاہمت کا شہنشاہ وہاں پہنچ گیا، وہ پیسے دے دے کے خرید رہا ہے۔ کس کے لیے خرید رہا ہے؟ نہیں توجہ ہو رہی۔ وہ کس کے لیے خرید رہا ہے؟ خود مرنے والا ہے۔ یہ ہے دنیا کی محبت، جو موت سامنے نظر آ بھی رہی ہو تو دل سے نکلتی نہیں۔ ہاں، دنیا کی محبت جن کے دلوں میں نکل گئی، وہ زندگی کے 70-75 سال کے نہیں ہوئے، وہ 13 سال میں بھی کہہ دیتے ہیں الموت احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ کربلا والے، ان میں 13 سال کے قاسم تھے یا نہیں؟ 13 سال میں انسان کو موت کا کیا شعور ہوتا ہے؟ کیا شعور ہوتا ہے؟ کیا توجہ فرمائیں گے۔ لیکن حضرت قاسم کیا کہہ رہے ہیں؟ تاریخ میں یہ جملے حسینیوں کے لیے کاش لاہ عمل بن جائیں۔ 13 سال کی عمر مبارک اور حضرت سید الشہداء امام وقت۔ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں ان پہ ہم توجہ نہیں کرتے، معذرت چاہتا ہوں، جسارت نہیں کر رہا، متوجہ نہیں ہوتے تو ان کی عظمت سامنے نہیں آتی۔ آگے محسن قراتی کی ایک کتاب ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس میں حضرت قاسم کے تذکرے میں یہ 2 جملے ان کے ذکر کر دوں۔ موت کا تذکرہ ہے تو اب موت کا یہ حسین تصور بھی دے رہا ہوں۔ یہ حسین تصور ہے موت کا۔ یہ وہ موت ہے جو اختیاری ہے، یہ ہے وہ موت جو بقا کی طرف لے جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت قاسم کیا فرما رہے ہیں؟ پوچھنے والے امام حسین ہیں اور پوچھنے کا انداز سید الشہداء کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں شب عاشور جیسا کہ واقعہ بیان ہوتا ہے، شمار کیا تو حضرت قاسم کو چھوڑ دیا، ایسا ہی ہے نا؟ تو حضرت قاسم گریہ کرنے لگے۔ میرے ساتھ رہنا یار، حضرت قاسم کا گریہ تھا کس کے لیے؟ یہ گریہ کیوں تھا؟ معذرت چاہتا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، انداز ایسا اپنا لیا۔ کیوں تھا یہ گریہ؟ کس کے لیے تھا؟ آپ کی زبان بن جائے تو آپ سب جانتے ہیں، اس لیے کہ کل شہید ہونے والوں میں میرا نام، اسی لیے گریہ کر رہے ہیں نا یار۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اے قاسم، تم معرفت کی کس منزل پہ پہنچ گیا کہ لوگ موت سے بچ جائیں تو خوشی مناتے ہیں، تیرا نام حسین پہ قربان ہونے والوں میں نہ آئے تو تو گریہ کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں لے گئے حقیقت؟ میں کربلا کے کسی بزرگ ہستی کا، حتیٰ امام معصوم کا ذکر بھی نہیں کر رہا، میں اس گھر کے ایک چشم و چراغ کا ذکر کر رہا ہوں جن کی عمر مبارک 13 سال لکھی گئی۔ 13 سال۔ اب اگلا جملہ آگے قراتی کا، فرماتے ہیں دیکھیں ان سے سوال کرنے والی ہستی کون سی ہے؟ امام حسین۔ اور سوال کیا کر رہی ہے؟ سوال یہ کر رہی ہیں کہ اے قاسم بتا تیرے نزدیک ما عندک، تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ نہیں توجہ ہوئی۔ فرماتے ہیں امام وقت، امام معصوم جانتے ہیں کس سے کس طرح کا سوال کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ امام کے سامنے قاسم اور 13 سال کے، اور امام اس سے پوچھ رہے ہیں تیرے نزدیک موت کیا ہے، تاکہ دنیا کو بتاؤں کربلا میں آنے والے 13 سال کے قاسم کی بھی معرفت کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ امام پوچھ رہے ہیں، کوئی عام شخص نہیں پوچھ رہے، جو عالم علم الہی ہے، عالم علم لدنی ہے۔
جو باب مدینۃ العلم ہیں وہ ہستی حضرت قاسم سے پوچھ رہی ہیں، اور قاسم نے جو جواب دیا آغا محسن قراتی کے بقول کہتے ہیں اس کو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سمجھو تو پھر پتہ چلے گا حضرت قاسم اس حقیقت کو کہاں لے گئے۔ کیا فرمایا حضرت قاسم نے؟ میرے نزدیک موت کیا ہے؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن پڑھا نا 13 سال ادھر اور ادھر بھی 13 سال، اور وہ ہے نبی خدا۔ خلیل نے ذبیح اللہ سے کہا کہ انی اذبحک، میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے اگرچہ بڑی معرفت ہے حضرت اسماعیل کی، کہتے ہیں بڑی معرفت ہے، لیکن قرآن نے لفظ کیا لکھے؟ حضرت اسماعیل نے کہا بابا جان جو اللہ نے حکم دیا وہ کریں، آپ مجھے صابرین سے پائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں دونوں جملوں کی عظمتوں کو سمجھو۔ حضرت اسماعیل نے موت کا سنا، صابرین میں شمار کیا، یعنی بتا رہے تھے بابا آپ کا میری گردن پہ چھری چلانا ہے تو تلخ، چونکہ صبر تلخی پہ ہوتا ہے، مصیبت پہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے، آغا محسن قراتی فرماتے ہیں حضرت اسماعیل نے بہت بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، قربانی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن لفظ یہ استعمال کیا کہ مجھے آپ صابرین میں پائیں گے۔ تو بتا رہے تھے کہ اس عمل کو میں اپنے وجود میں ایک سخت سمجھتا ہوں، لیکن اس سختی کو بھی اس کی محبت اور آپ کی اطاعت میں قبول کر لوں گا۔ لیکن کہتے ہیں پھر بھی ان کے لیے موت کے اس خبر کے ساتھ لفظ صبر آیا، اور وہ بھی اسماعیل کی زبان سے آیا کہ مجھے صابرین سے پائیں گے۔ کہتے ہیں قاسم تیری معرفت کہاں پہنچ گئی، آپ کا یقین کہاں پہنچ گیا کہ جس موت کی خبر پر اسماعیل صبر کر رہے ہیں آپ اسی موت کو شہد سے زیادہ شیریں کہہ رہے ہیں، شہد سے زیادہ شیریں کہہ رہے ہیں۔ یہ حقیقت موت کربلا والوں نے بتائی، اس موت کے اس تصور کو کربلا والوں نے سمجھایا۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہے موت و حیات کے اس پورے پروسیس اور خدا کی خلقت میں اس کا مقصود اور منظور حقیقی یہ ہے۔ کیوں موت و حیات کو خلق کیا؟ تاکہ تمہیں آزماؤں۔ آزمائش شرط ہے، آزمائش، اور آزمائش کے لیے انسان کے سامنے دونوں میدان ہونے چاہیے، تاکہ وہ کرنے اور نہ کرنے دونوں پہ مختار ہو۔ ایسا ہی ہے، اسی لیے اللہ نے یہ نظام ہدایت رکھا انسان کے لیے، چونکہ اگر یہ مختار نہ ہوتا تو نظام ہدایت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اس کے پاس اختیار ہے تبھی ہادی بھیجے تاکہ انہیں قبول کر کے یا راہ سعادت پائے، یا اپنے سوء اختیار سے انہیں رد کر کے جہنمی ہو جائے، اس کا اپنا ہے۔ یہ ہے اس زندگی کو اللہ نے اس زندگی کے لیے جو مقدمہ کہا تو یہی مانا ہے کہ آپ نے اس زندگی کو کیسا گزارنا ہے۔ تو میں جو اس کی سادہ مثال دینا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اس زندگی میں بہت کچھ چاہتے ہیں مرض نہ آئے، چاہتے ہیں جوانی رہے، چاہتے ہیں کوئی غم نہ آئے، چاہتے ہیں نا، لیکن ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ نے یہ فطرت میں رکھا کیوں؟ خدا نے فطرت میں رکھا ہے۔ انسان حیات سے محبت فطرتاً کرتا ہے، مرض سے دوری اختیار کرتا ہے، خوش رہنا چاہتا ہے، جوانی کی ایج کو روکنا چاہتا ہے، لیکن یہ کر نہیں پاتا۔ لو بھائی سنیں، خدا نے یہ جو کچھ رکھا ہے یہ فضول نہیں رکھا۔ اللہ نے کہا اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا جو تو چاہتا ہے، لیکن ایک دنیا ہے تو جیسا چاہتا ہے وہاں ویسا رہے گا۔ وہاں نہ مرض ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ غم آئے گا، نہ دکھ آئے گا، جو ہو اور چلے میں جملہ بدل، جیسا یہاں رہنا چاہتے ہو یہاں نہیں رہ سکتے،
تو خدایا کہاں رہیں گے؟ کہا اس دنیا میں رہو گے، لیکن ایک شرط ہے۔ خدا کہتا ہے جیسا تو چاہتا ہے اس دنیا میں ویسے میں رکھوں گا، اور جیسے میں چاہتا ہوں اس دنیا میں ویسے تو رہے۔ یہاں وہی کر جو میں چاہتا ہوں۔ لے میں حدیث قدسی کا معنی ذکر کر رہا ہوں، آقا صاحب موجود ہیں۔ خدا کہتا ہے یہاں وہ کر جو میں چاہتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں وہاں وہی کروں گا جو تو چاہے گا۔ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے یہاں اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کر دے، وہاں میں تجھے اپنی مرضی کا مظہر بنا دوں گا۔ ہائے ہائے، میں اپنی مرضی کا مظہر بنا دوں گا۔ یہ ہے انسان یہاں کیسی زندگی بسر کرے جیسی وہ چاہتا ہے۔ لیں بھائی بات سمیٹ لی، گفتگو جس قدر میرے پیش نظر تھی الحمدللہ آپ تک بات پہنچ گئی، توجہ فرمائیں گے۔ اب یہاں زندگی کیسی گزارے جیسی وہ چاہتا ہے، تو خدایا تو کیسی زندگی چاہتا ہے؟ میری بات پہ توجہ۔ اللہ نے 14 بھیج کر بتایا ایسی چاہتا ہوں، انہیں دیکھتے جاؤ اپنے آپ کو بناتے جاؤ۔ بس کہا جیسی حیات وہاں تمہیں دوں گا، جو اس حیات کا تقاضا یہاں ہے یہ 14 وہ ہیں جو اس تقاضے سے ہٹنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے سورہ فرقان کی آیہ نمبر 57 جو پڑھی تھی اس پہ میری ایک پوری الگ گفتگو ہے، لیکن چلیں متوجہ ہیں تو وہ اشارہ آپ کے لیے بڑا خوبصورت بھی ہوگا اور اختتام بھی ہمارا۔ تو پروردگار نے سورہ فرقان کی اس آیہ مجیدہ میں کل ما اسألکم الیہ من اجر، میرا حبیب نے کہہ دیجئے ما اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الیہ اس تبلیغ دین پر، کس کا؟ من بیانیہ، من اجر کسی اجرت کا، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ کون نہیں کرتا؟ مصطفیٰ۔ ایسے ہی ہے نا، کل ہے نا پیچھے، الا مگر کرتا ہوں، اب معذرت چاہتا ہوں، میں عرض کیا کرتا ہوں یہ جو الا سے پہلے جو ذات سوال نہیں کر رہی وہ مصطفیٰ ہے، الا کے بعد جو سوال ذات کر رہی ہے وہ مصطفیٰ نہیں، وہ خدا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ میں نے بات بہت بڑی کہی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے مصطفیٰ تیری عظمت یہ ہے کہ ان سے نہ مانگ، پھر اسی لمحے کہے مانگ؟ چلے جملہ اور خوبصورت ہو جائے گا اگر آپ متوجہ ہوئے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کل ما اسألکم الیہ من اجر، اللہ سے پہلے خدا نے مصطفیٰ کی امت سے بے نیازی کا ذکر کیا ہے۔ کہا یہ تم سے بے نیاز ہے، یہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، تو لوگ سمجھے کہ اللہ کے بعد بھی مصطفیٰ مانگ رہے ہیں۔ نہ، خدا نے کہا تو بے نیاز ہی ہے، تو نہیں مانگ رہا، میں مانگ رہا ہوں۔ کیوں مانگ رہا ہوں؟ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ اس کا فائدہ مصطفیٰ کو ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کل ما اسألکم الیہ من اجر۔ اچھا اب آیت کا اگلا جملہ، آپ وہ اور آیت سنتے رہتے ہیں، یہ بھی سنیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 57۔ عرض 1 سے 2 منٹ میں آپ کو دیکھیے گا میں حقیقت محبت اہل بیت کسی حد تک آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ کل ما اسألکم الیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر جو تم میں اپنے رب تک پہنچنا چاہے وہ سبیل کا دامن تھام لے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ یہ آیت ہے، روایت نہیں، یہ آیت ہے۔ اچھا میں نے آیت پڑھی تھی اللہ کے بعد، وہ میرے بزرگ ہیں راجہ عباد صاحب نے اگلی آیت وہی پڑھی جو سورہ شورى کی ہے، فی القربا، سنیں وہ بھی ہے، وہ تو آپ کو یاد ہے نا، کل لا اسأل، وہاں لا ہے یہاں ما، کل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ۔ تو کیا اللہ نے 2 چیزیں مانگی ہیں؟ ادھر کہا اجر رسالت یہ ہے کہ سبیل کا دامن تھام لو اگر رب تک پہنچنا چاہتے ہو،
یہاں کہا کہ اجر رسالت قربا کی مودت ہے. میری پوری 1 گھنٹے کی اس پہ گفتگو ہے، لیکن چونکہ آپ متوجہ تھے میں نے بخل نہیں کیا. توجہ فرمائیں گے. یا کیا خدا نے 2 چیزیں مانگی ہیں؟ ایک قربا کی مودت اور ایک سبیل اللہ؟ نہ، اللہ نے ایک ہی شے مانگی ہے. تو پھر آیت میں 2 لفظ کیوں آئے؟ تاکہ تمہیں حقیقت قربا سمجھا دی جائے. میں نے جملہ شاید جلدی میں کہہ دیا نہیں، دونوں باتیں کر رہا ہوں. اللہ نے کہا جنہوں نے جاننا ہے قربا کی مودت مانگی کیوں گئی، وہ سورہ فرقان کی یہ آیت پڑھ لیں کہ یہ سبیل اللہ ہے. اور جنہوں نے جاننا ہے سبیل اللہ کون ہے، وہ قربا کو دیکھ لیں. بہت شکریہ. خدا یہ چاہتا ہے کہ قربا کی مودت کی حقیقت تک تمہیں پہنچاؤں. وہ کیا ہے؟ لو خلاصہ کر دیا. خدا ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ وہ قربا جن کی مودت مانگی گئی، وہ قربا وہ ظاہر میں تمہیں مجسم نظر آئے، حقیقت میں سبیل اللہ ہے. سبیل کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، راستہ. سبیل یہ پڑھا نہیں ہوتا جگہ جگہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اچھا اب پتہ چل گیا. اور تفسیر صافی میں اسی آیت کے ضمن میں معصوم کا فرمان بھی ہے کہ نحن سبیل اللہ، ہم 14 کے 14 سبیل اللہ ہیں. سننا یا نتیجہ بڑا خوبصورت ہوگا. اچھا چونکہ ان کی مودت حقیقت میں سبیل اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، راستہ ہوتا ہی منزل کے لیے ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. راستہ ہوتا ہی منزل کے لیے. میں سی بی آر ٹاؤن سے چلا ہوں، یہ بچے نے جن کی مجلس ہے، جن کے والد کی مجھے نیویگیشن میں وہ لوکیشن بھیجی تو میں دیکھ رہا تھا نا، وہ میں لوکیشن پہ جو میری نظر تھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تو منزل کیا تھی؟ یہ یہاں پہنچنے کے بعد میرا یہ ہدف تھا. لیکن یہ ہدف ہونے کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں راستے کے بغیر پہنچ جاؤں گا. ہائے ہائے ہائے، جتنی منزل اہم ہوتی ہے اتنا راستہ اہم ہوتا ہے. لو ممبر پہ پڑھے لکھے دوست ہیں اور جہاں دیدہ دوست ہیں، چیدہ مجمع ہے، میں اکثر دوستوں کو جانتا ہوں، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم منزل سب کو معلوم ہے، منزل پہ اختلاف نہیں، راہ پہ اختلاف ہے. ہائے 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 ہائے، سب جانتے ہیں منزل خدا ہے، لیکن ڈھونڈو خدا تک پہنچاتے کون ہے، یہ ڈھونڈیں. تو اسی لیے عمار بھائی آپ ماشاءاللہ اہل زبان بھی ہیں اور آپ کی میں وہ نزاکت کو جانتا بھی ہوں. اسی لیے اکثر بندوں کو کیا کہتے ہو؟ گمراہ ہے. وہ چھوڑ دو اسے، یہ کیا ہے؟ تو یہ گمراہ کتنے لفظوں سے مل کے بنا ہے؟ 2 لفظوں سے. گم راہ، یہ وہ ہے جس نے راہ کو گم کیا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، راہ کو گم کیا ہوا ہے. دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں وہ ہیں ہی اس لیے کہ لوگوں کو نہ رہبر مل رہا ہے نہ رہنما مل رہا ہے. ہاں اسی لیے 12ویں کا انتظار ہے. اسی لیے زبان حال سے بھی زبان کال سے بھی یہ جتنا ظلم و ستم بڑھ رہا ہے یہ ایک نقطے پہ لے جائے گا لوگوں کو، اور لوگ کہیں گے ادھر کے بنائے ہوئے ہمیں امن نہیں دے سکتے. یا اللہ 11 کی قدر ہم نے نہیں کی، تو نے سزا دے دی، اب اسے بھیج جو 11 کا جلوہ بن کے آئے گا. ایسے ہی ہے نا. تو چلے اب خوبصورت نتیجہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ یہ جن کی مودت مانگی گئی یہ حقیقت میں سبیل اللہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے. لو بھائی 2 آیتیں پڑھوں گا، اور اگر آپ نے اسی آیتوں پر ہی توجہ کر لی تو مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں. پہلی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہے نا. خدا کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں ماشاءاللہ قتل ہو جائیں انہیں مردہ. اچھا دوسری آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. لو بھی میں جان بوجھ کے یہ جملہ کہوں گا تاکہ دیکھو کتنے متوجہ ہیں. اللہ نے اس آیت میں کہا ہے جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. جو قتل ہو جائے، ایسا ہے نہیں. اللہ نے قید لگائی ہے
کیا ماشاءاللہ فی پتہ چلا سبب شہادت قتل نہیں سبیل اللہ ہے. پتہ چلا سبب شہادت قتل ہونا نہیں سبیل اللہ میں ہونا ہے. او یار نہیں جملہ پہنچ رہا. وہ ہر مقتول شہید نہیں ہوتا چاہے مسجد میں ہی مارا جائے. ہر مقتول شہید نہیں ہوتا جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ سبیل اللہ میں ہے یا نہیں ہے. تو لو ممبر پہ کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی عوامی باتیں نہیں کر رہا. میں نے کبھی مجلس کو دیکھ کے نہیں پڑھا کہ یہ باتیں یہاں کر دیں تو بڑے مجمع میں کرنی چاہیے تھی. سنیے گا, ہر مجمع بڑا ہوتا ہے جو آل محمد کے نام پہ آئے. ذکر بڑوں کا ہے. توجہ فرمائیں, فی سبیل اللہ کی قید اللہ نے لگائی اس لیے کہ قتل ہونے والے کو نہ دیکھنا, سبیل اللہ کو دیکھنا, سبیل اللہ کو دیکھنا. اب پتا چلا شاید اس حدیث کا ایک مقصود و منظور سرکار دو عالم یہی تھا. کیا؟ سوائق المحرقہ اور ریاض النظرہ میں حدیث ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں من صام نہارن و قیام لیلن, جو دن کو روزے رکھے رات کو قیام کرے. سرکار نے فرمایا اسی قیام اور اسی صائم النہار اور قیام اللیل کی حالت میں مکے چلا جائے, احرام باندھ لے, طواف کعبہ کر لے. فرمایا سعی کرتا ہوا صفا مروہ کے درمیان کوئی شخص آئے تلوار لے کے اسے قتل کر دے. سرکار نے کتنی چیزیں جمع کر دی, دن کے روزے, رات کا قیام, احرام, طواف, سعی اور سعی میں پھر قتل ہونا. سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں یہ سب کچھ ہو, اگر اس کے پاس میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو جنت میں جانا تو درکنار, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. یا رسول اللہ اس کے پاس دن کے روزے, رات کی نمازیں, قیام, احرام, طواف, صحیح اور قتل ہونا سب کچھ تو ہے, پھر جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ فرمایا سب کچھ ہے, سبیل اللہ میں نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن سبیل اللہ میں نہیں ہے. سبیل اللہ میں نہیں ہے. اب سمجھے اس حدیث کا معنی یہ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, نام لے لیتا ہوں. آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی رحمت اللہ علیہ, بہت عظیم عالم, ان کی کتابیں بھی ہیں, اللہ شناسی, امام شناسی اور قیامت شناسی. توجہ فرمائیں گے, انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے جو آیہ مودت پہ. ان کا یہ استدلال ہے, فرماتے ہیں فی سبیل اللہ کی قید سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت پانے کے لیے پہلی شرط سبیل اللہ ہے. فرماتے ہیں پتہ چلا اب جس کے پاس سبیل اللہ ہے اس کے پاس سبب شہادت ہے, سبب شہادت اس کے پاس ہے. اب شہادت پانے کا طریقہ کیا ہے یہ وہ بتائے گا. اب سمجھے کیوں سرکار نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید. یا رسول اللہ یہ بستر مرگ پہ مر رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں یہ شہید کا درجہ پا گیا, یہ تو میدان جنگ میں گیا ہی نہیں. فرمایا میدان جنگ میں جانے سے شہادت نہیں ملتی, سبیل اللہ میں ملتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا وہ میدان جنگ میں جانا, ہاں وہ افضل ترین شہادت ہے, وہ افضل ترین درجہ ہے, میں اسے کم نہیں کر رہا. لیکن یہ جو بستر مرگ پہ مرا, کیا خوبصورت جملہ ہے علامہ علی نقی نکن مرحوم رحمت اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں چونکہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہی یہ تھا کہ یہ ہر وقت شہادت کے لیے تیار رہے. ہائے 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 ہائے. کہتے ہیں تقاضا محبت اہل بیت تھا ہی یہ کہ کبھی بھی اس محبت سے پیچھے نہ ہٹے, چاہے اس راہ میں جان دینی پڑے, مال دینا پڑے, عزت دینی پڑے. فرماتے ہیں اگر کسی نے تقاضا محبت اہل بیت پہ سودا نہیں کیا, سرکار فرماتے ہیں حالت مرض میں بستر مرگ پر بھی تقاضا محبت اہل بیت پورا کر کے جانا تمہارا کام ہے, شہداء کی فہرست میں لے جانا میرا کام ہے. اپنی زندگی میں کبھی اس تقاضا محبت پر سودا نہ کرنا, سودا نہ کرنا. جنہوں نے سودا نہیں کیا وہ کہاں پہنچ گئے؟ پہنچے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. محبت اہل بیت انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟
کہاں لے جاتی؟ چونکہ سبیل اللہ ہے، اللہ کے قرب کی منزل پہ لے جاتی۔ لہذا ایک جملہ اور کہہ دوں، پھر ایک جملہ مصائب کا، زیادہ طویل پڑھوں گا ہی نہیں، بہت گفتگو طویل ہو گئی، میرے پیش نظر بالکل اتنی گفتگو نہیں تھی۔ ایک جملہ ضرور، میں نے عرض کیا یہ 14 سبیل اللہ ہیں، اور میں نے بار بار یہ آپ کو لفظ سبیل، آپ میرے ساتھ ہی رہے، یہ راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ بس دو طرح کے لوگ گمراہ ہیں، اور دونوں سے بچنا۔ جمعے کا دن ہے، آپ کو پیغام دے رہا ہوں، دونوں سے بچنا۔ ایک ان سے بھی بچنا جو اس راستے کے بغیر پہنچنا چاہتے ہیں، دوسرا ان سے بھی بچنا جو اس راستے کو منزل بنا رہے ہیں۔ اس کے بغیر پہنچنا وہابیت ہے، اور اسے منزل بنانا یہی نصیریت ہے۔ ہاں، جو انہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ تو انہیں منزل بنا رہا ہے، وہ تو امام مان نہیں رہا۔ امام ماننے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ یہ رہبر ہیں، رہبر ہوتا ہی وہ ہے جو منزل تک پہنچائے۔ جو انہیں امام مان رہا ہے وہ خدا نہیں کہے گا، اور جو خدا کہہ دے گا وہ منکر امام ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں منزل کا معنی یہ، جو انہیں منزل بنا دے وہ نصیری ہے، جو ان کے بغیر پہنچنے کی راہ دکھائے وہ وہابی ہے، جو ان کے ذریعے اس تک پہنچے وہی شیعہ ہے۔ ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں، ان کی سرپرستی میں یہ سفر طے ہونا ہے، اور یہ سفر جنہوں نے طے کیا ہے انہوں نے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں کی۔ ایام فاطمیہ ہیں، ایام فاطمیہ کی یہ اصطلاح الحمدللہ اتنی عام ہو رہی ہے کہ یہی سبب بنے گی وہ غافلین کو متوجہ کرنے کا۔ غافل بھی ہے نا، امت کا ایک حصہ غافل ہے، ایک حصہ جاہل ہے، ایک حصہ مغرض ہے جو غرض اور مرض رکھتے ہیں۔ غرض اور مرض والے نہیں مانیں گے، لیکن وہ غافلین اور جاہلین متوجہ ہو سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں۔ بی بی دو عالم، میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، سارے ائمہ ہمارے 11 کے 11 امام مظلوم ہیں، لیکن دو اماموں کی مظلومیت سب سے الگ ہے۔ ایک امام حسین فرزند زہرا، کیوں مظلومیت الگ ہے؟ جس کا لاشا بے گور و کفن 3 دن پڑا رہا۔ میں واقعاً ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے 1 منٹ بس لینا ہے آپ کا۔ ایک کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا اور 3 دن پڑا رہا، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے؟ میں نے ایک اہل سنت سے کہا صرف کربلا میں آپ یہ دیکھ لیتے نا یہ لاشا پڑا کس کا ہے، تو کبھی ان کا دفاع نہ کرتے۔ ایک 11 امام جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان میں امام حسین کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، مظلومیت سب سے زیادہ۔ دوسرے وہ جس کا جنازہ پل بغداد میں پڑا، ایک میرا 7واں امام، ایک میرا 3را امام۔ لے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میری بات کی تائید کرو گے کم از کم آج تک، آج جب بات کر رہا ہوں تو ابھی تک یہ کہہ سکتا ہوں، آج اگر آپ عراق چلے جائیں 2022 میں ختم ہونے والا ہے، چلے جائیں، کم از کم ایک مظلومیت کا پہلو کم ہو گیا ہے، آپ کے دل کو نامرئی خوشی ہوگی۔ وہ کیا؟ آپ اگر آج بھی کربلا چلے جائیں نا، رات کے 2 بجے بھی پہنچے تو آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا حسین کی زری کہاں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اجرکم من اللہ، آپ متوجہ ہو گئے۔ بس میں نے ایک جملہ، آپ متوجہ ہو گئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آج کربلا جاؤ تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا حسین کی زری کہاں ہے۔ جملہ اور بدل دوں تاکہ وزن پیدا ہو جائے، پورے شہر میں اندھیرا بھی ہو تو اس اندھیروں میں روشنیاں حسین کی زری پہ، ایسا ہی ہے۔ کربلا آپ کو دور سے متوجہ کر لیتی ہے، تو آپ کو کم از کم آج پوچھنا نہیں پڑتا میرے مولا حسین کی زری کہاں ہے۔ لو، ایک دوسری ہستی میں نے کہا جن کا جنازہ پل بغداد پہ پڑا رہا، اگلے ماہ رجب کا آئے گا نا، 25 رجب کو پورے عراق سے لوگ کاظمیہ پہنچ جاتے ہیں، کاظمین جنہیں کہتے ہیں آپ، وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک رش ہوتا ہے اس پل سے لے کر ذریعہ امام تک۔ یہ 2 اماموں کا تذکرہ میں نے کیوں کیا ہے؟ ایک امام حسین، میری بات کی تائید کرو گے، آج عاشورہ یا 40 چہلم آتا ہے تو کروڑوں پہنچ جاتے ہیں نا، 25 رجب آتا ہے
تو لاکھوں پہنچ جاتے ہیں کاظمیہ۔ میرا دل کہتا ہے اور آپ کا بھی یہی ایمان ہے، صرف دل نہیں کہتا، ایمان ہے، ہمارے ائمہ دیکھتے بھی ہیں جب جاتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، آپ ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ لو، اگر میرا اور آپ کا یہ ایمان اور ہونا چاہیے، اور یہی ایمان حقیقی ہے، ہمارے ائمہ آج بھی متوجہ ہیں ہر جانے والے کی طرف۔ تو میرا دل کہتا ہے جب چہلوں پر کروڑوں آتے ہیں اور 25 رجب کو لاکھوں جمع ہو جاتے ہیں تو دونوں کا رخ مڑ جاتا ہے مدینے کی طرف۔ میرا دل کہتا ہے، دونوں امام کہتے ہیں اماں تیرے بچوں کی مظلومیت تو کم ہو گئی۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، آج کاظمین جا کے پوچھنا نہیں پڑتا، جس کا جنازہ پلے بغداد پہ پڑا رہا اس کی زری کہاں ہے۔ آج کربلا جا کے پوچھنا نہیں پڑتا، جس کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا ان کی زری کہاں ہے۔ لیکن خدا کی قسم مدینے چلے جاؤ، جنت البقیع میں جا کر بھی ڈر ڈر کر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، بتاؤ رسول کی بیٹی کہاں سو رہی ہے۔ ڈرتے ڈرتے مومنین کہتے ہیں، جس قبر پہ نہ چھت ہے، نہ سایہ ہے، نہ چراغ ہے، میرا دل کہتا ہے آپ رو رہے ہیں تو 12واں پردہ رحمت میں رو رہا ہے۔ میرے اللہ مجھے اذن ظہور دے، میں اپنی دادی کی قبر کو آباد کروں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس ذکر کی شکل میں جو عبادت ہے پروردگار اسے اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، قلب یوسف زہرا امام زمان کو راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد سید محمود الحسن نقوی ولد سید حیدر حسن نقوی کے درجات عالی و متعالی فرما۔ خدایا اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی جدہ حضرت سیدہ کی شفاعت ان کے شامل حال فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ اب تمام حاضرین سے گزارش ہے سید محمود الحسن نقوی کی بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی